بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نواز رضا آپ کے ساتھ۔ آج ہم نے کرتبہ سٹی کا دورہ کیا۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے ہمیں خیر مقدم کہا۔ لیاقت بلوچ کے ساتھ ہم نے کرتبہ سٹی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کرتبہ سٹی کے بارے میں ہمیں بریفنگ دی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سن 2000 میں جب قاضی حسین احمد نے کرتبہ سٹی کا بنیاد رکھی تھی، میں اس وقت بھی وہاں گیا تھا۔ اس وقت کرتبہ سٹی میں وہاں کافی تعداد میں لوگوں نے مکانات بنا لیے ہیں، کافی تعداد میں لوگوں نے وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ اس کے ارد گرد کئی سوسائٹیاں بھی تعمیر ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے کرتبہ سٹی کے بارے میں لیاقت بلوچ صاحب سے بھی بریفنگ لی، اور عرفان صاحب نے بھی ہمیں اس کے بارے میں خاصا کچھ بتایا۔ باقی سب کچھ ہم آپ کو ان کی طرف سے دی گئی بریفنگ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔ میں آ گیا اور پھر زمین کی قیمت بھی بہتر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے ہیوی کاسٹ ہے، اب اس کو بیئر کرنے کے لیے پلاٹس کی جو قیمت ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے۔ اب یہ جو پلس چیزیں ہوئی ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم نے جو ماضی کی تاخیر ہے اس کو دور کرنے کے لیے اب ایک پلان کیا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ بھئی چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ یہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ہم اس کو مکمل کر لیں، لیکن ہمارے پاس اس سلسلے میں وسائل نہیں ہیں۔ اب ہم نے ایک ماڈل جو ہے جوائنٹ وینچر اس طریقے سے طے کیا ہے کہ مدینۃ العلم ہے، مدینۃ العلم کا یہ پروجیکٹ کرتبہ سٹی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پارٹی ہے، 4 لوگوں کا گروپ ہے، HSSR، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ وہ کریں گے، اور پھر ایک مرحلے پر اس کی سیل ہوگی، اور اس سیل سے جو رقم ہوگی ہم پہلے ڈیولپمنٹ کاسٹ پے کرتے چلے جائیں گے، اور پھر جب پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو اس کی جو پروفٹ شیئرنگ ہوگی وہ دونوں گروپس کریں گے۔ اب ہم نے پچھلے کوئی 7-8 ماہ ہو گئے ہیں کہ اس پلان کے ساتھ اس سے شروع کیا ہے، تو امید ہے کہ اب یہ 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس 4 سال میں ہم اس کو مکمل کر لیں، یعنی کرتبہ سٹی جو ہے۔ یعنی یہ ویسے تو ہمارے پاس جو ارد گرد کی ساری زمینیں ملائیں تو یہ کوئی 27-28 ہزار کنال ہے کہ جو ہمارے پاس پوزیشن میں ہے، لیکن جو ہم نے پلان کیا ہے کرتبہ سٹی کا یہ 14,700 کنال ہے، یعنی 15,000 کنال ہے کہ جس پہ ہم نے یہ پلان کیا ہے۔ اب اس میں جو ہمارا فیز 1 ہے وہ RDA سے جو ہے کہ NOC اس کے منظور شدہ ہے، اور باقی جو ہے کہ اس کو 3 مراحل کے اندر ہم نے مکمل کر کے اس کے 2 مراحل کا ہم نے سبمٹ کر دیا ہے۔ اب وہ بھی NOC ہمارے اپروول کے مرحلے پر ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کرتبہ سٹی جس میں ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ جو ہے کہ بھی وہ 15,000 کنال پہ ہے۔ باقی اس کی بائیفرکیشن بتا دیں کنال کتنے ہیں، اور 10 مرلے 5 مرلے 7 کے آپ جو کروڑ میں نئی سوسائٹیاں بنی ہیں، اس کا بھی کوئی کمپیریزن آپ نے کیا؟ میرا خجیہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ واحد سوسائٹی ہے کہ جو بالکل انٹرچینج کے ساتھ ہے، آپ چکری انٹرچینج سے نکلیں اور بس یہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کیپٹل سمارٹ سٹی ہے وہ چکری انٹرچینج سے 21 کلومیٹر دور ہے، یہ ساتھ ہی ہے نا یہ۔ اب باقی جو ہیں وہ بھی 17-18 کلومیٹر کو بلیو برڈ دور ہے۔ باقی جتنے بھی 4-5 جنہوں نے پبلسٹی بہت کی اور فائلیں اور یہ بھیج دیں،
ان کے پاس NOC بھی نہیں ہے. اور پھر میجر جو ایک بریک ڈاؤن ہوا وہ یہ رنگ روڈ کی وجہ سے ہوا. ہمارا تو ظاہر ہے موٹر وے ہمارے ساتھ ہے, ٹھلیاں انٹرچینج ہمارے ساتھ ہے, ایئرپورٹ ہمارے قریب ہے, جہاں رنگ روڈ کے نام پر بہت ساری سوسائٹیوں نے چکر بازی کی. اب اس میں وہ ساری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی. الحمدللہ ہم اس میں پورا کلیئر ہیں, کوئی لیٹیگیشن ایسی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, ذمہ دار زمین دینے میں بھی ایک دقت پیدا کرتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ بھی تعلقات ہی ڈیولپ کریں, زور زبردستی نہ کریں, اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہم یہ چیز حاصل کریں. اور میکسیمم زمین اسی طریقے سے ہم نے حاصل کی ہے کہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہزاروں ہاؤسنگ کے منصوبے ہیں. ایک تو اس منصوبے کی ہمیں انفرادیت آپ بتائیں قرطبہ سٹی کی کہ انفرادیت کیا ہے, اور وہ کیا مقاصد ہے کہ ایک منظم عالمگیر اور اسلامی تحریک دیکھیں جی کہ اسلامی تحریک نے اس کی سرپرستی کی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, آپ کیا اس قرطبہ سٹی کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہے نا کہ جماعت اسلامی ہے یا پوری اسلامک موومنٹ ہے, اس کے اپنا بالکل ایک دائرہ کار مختلف ہے. لیکن اس تحریک کے اندر رہتے ہوئے ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا آج سے 20 سال پہلے کہ بھی ایک ایسی مثالی بستی ہونی چاہیے جو علم و امن کی بستی ہو. اور اسی تصور کے ساتھ جو ہے کہ بہت سارے اس وقت بھی ماہرین اکٹھے کیے, ایجوکیشنل ایکسپرٹس کیے, ٹاؤن پلانرز کیے. نیسپاک جو ہے کہ بہت ایک اہم ادارہ ہے پاکستان کا, اس سے ہم نے اس کو پورا ڈیزائن کروایا. تو اصل تو اس کے جو مین فیچرز ہیں یا اہم ترین اس کے اہداف ہیں, وہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یہ ایک علمی بستی ہونی چاہیے. اور اس علم سے وابستگی کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑی جگہ رکھی ہے کہ جس میں تمام ڈسپلنز کی جو ہے کہ وہ ایجوکیشن بہت اچھی اور ایک معیاری ہو. اور یہ ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری مہارت ہے, ہماری اسکل ہے کہ بھی ہم بہت اچھی فیکلٹی یہاں جمع کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھی جو ساری سطح کی تعلیم ہے وہ بھی یہاں موجود ہونی چاہیے. وہ مانٹیسوری سے لے کے پلے گروپ ہے یا ابتدائی کلاسز ہیں, ہائی اسکول ہے اور جونیئر اسکولز ہیں, اس کے لیے بھی ایک بڑی تعداد میں اسکول کے پلاٹس موجود ہیں, تاکہ یہاں اس بستی میں رہنے والا بھی اور باہر سے بھی کوئی ہو, اس کے لیے ایک بنیادی طور پر ہر ڈسپلن میں اس کے لیے تعلیم کے مواقع موجود ہوں. تو انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو بھی اس بستی کے حوالے سے پورا کریں گے. مزید ایک بڑی جامع مسجد اور تمام بلاکس کے اندر اس کے مساجد کی موجودگی, اور اسی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے معیار اور اعلیٰ معیار کے ماڈل مدارس بھی بنیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم یہاں دارالحفظ بھی بنائیں. اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی جو ہمارے محسنات کے ادارے ہیں ان میں سے بھی ایک بہت اچھا اور معیاری ادارہ یہاں قائم ہو. اسی طرح آرفن کیئر کے لیے بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ بھی ایک بچوں کے لیے اور ایک بچیوں کے لیے. تو اس میں کتنی